بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مجلس، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، عزت مآب پردہ نشیں میری اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، جلال و کبریائی، یکتائی و تنہائی، تسبیح و تحلیل صلی اللہ رب العالمین اللہ کم الحاکمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق اور پالنہار ہے۔ بے شمار رحمتیں اور صلاتیں ہوں اللہ کے ان تمام نیک بندوں پر جنہیں اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا۔ خاص طور سے بیش بہا درود و سلام ہو صاحب کمال، پیکر حسن و جمال، آمینہ کے لال، نبی آخر الزماں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل و اولاد پر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، آج رمضان المبارک کا یہ پہلا دن ہے اور ہم سب نے پہلی تراویح کی نماز ادا فرمائی۔ اللہ ہماری تراویح کی نماز کو قبول فرمائے۔ بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ جو قرآن کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اور بڑے ہی قابل مبارکباد ہیں مسجد توحید کے ذمہ داران، اراکین، ممبران اور اس کے عاملین، کارکنان، جنہوں نے مجلس قرآن کا اہتمام کیا۔ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں کہ قرآن کی مجلس سے بہتر مجلس دنیا کے اندر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس سے بڑی اور اس سے اچھی اور اس سے بہتر مجلس کوئی ہو ہی نہیں سکتی، جس کے اوپر اللہ سکینت نازل فرماتا ہے اور جس کے اوپر اللہ رحمتوں کی بارش نازل فرماتا ہے، اور جس مجلس کو اللہ کے فرشتے، اللہ کے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ اس سے بہترین اور کوئی مجلس نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العالمین نے تو حکم دیا ہے کہ آپ صرف قرآن کی تلاوت نہ کریں بلکہ قرآن کو سمجھیں بھی، قرآن کو سیکھیں۔ میں نے آیت پڑھی سورہ سعد آیت نمبر 29، اللہ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کیا ہے بڑی بابرکت کتاب ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں، اس کے معنی کو سمجھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں۔ جب تک آدمی سمجھے گا نہیں تب تک اسے نصیحت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، پہلے آپ سمجھیں گے تب اہل علم، اہل عقل والے، فہم والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھنے سے پہلے انسان کو شیطان مردود اور شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 90 پر 8 اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھو تو شیطان رجیم سے، مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو۔ قرآن پڑھیں تب بھی اللہ کی پناہ مانگے شیطان سے، بلکہ دنیا کے ہر شر سے، ہر برائی سے آدمی کو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ انبیاء کرام نے یہ عادت بنائی اور ہم سب کو سکھایا کہ ہم ہر قسم کی برائی سے اللہ رب العالمین کی پناہ مانگے۔ جب ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو برائی سے بچائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ سورہ یوسف پڑھ لیجیے، آپ پڑھتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 23 20/3۔ اللہ رب العالمین نے جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے برائی پر اکسایا اور ان کو برائی میں ملوث کرنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا معاذ اللہ، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے۔ جب اللہ نے بچا لیا یوسف علیہ السلام کو، اللہ کی پناہ مانگیں گے اللہ پناہ دے گا۔
سورہ آل عمران پڑھ لیجیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ حضرت مریم علیہ السلام کی بیوی نے دعا کی اللہ رب العالمین سے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مریم کے لیے اور مریم کی اولاد سب کے لیے، اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان رجیم سے۔ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان رجیم سے بچایا، جو ہر بچہ کو ٹچ کرتا ہے، ہر بچہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ پیدائش وقت شیطان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ تکلیف دے سکا نہیں دے سکا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی پناہ چاہیے اور پناہ مانگنی چاہیے، خاص طور سے جب قرآن پڑھیں تو اللہ کی پناہ مانگے شیطان رجیم سے، اور اعوذ باللہ پڑھیں، استعاذہ کریں۔ اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے، بسم اللہ سے ہی قرآن کی شروعات ہوتی ہے۔ بہت زیادہ باتیں نہیں کروں گا، بس ایک حدیث سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ کی بڑی برکت ہے، اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے بسم اللہ کا حکم دیا، وضو سے پہلے بسم اللہ کا حکم دیا، مسجد یہ گھر کے اندر داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ کا حکم دیا، گھر سے نکلیں تو بسم اللہ کا حکم دیا، رات میں سوئیں تو دروازہ اپنے گیٹ کو بسم اللہ کہا کر کے بند کریں، برتن کو بسم اللہ کہا کر کے ڈھانپ دیں، شیطان نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بڑی برکت اس بسم اللہ کے اندر ہے۔ جب آدمی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان ایک دم بے حیثیت ہو جاتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کی حیثیت مکھی کی طرح ہو گئی۔ دلیل حدیث پڑھ دیتا ہوں، حدیث سنیے، حدیث صحیح سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4980 پڑھ دو، 4982 حدیث اس طرح ہے، عن ابی تمیمۃ عن ابی الملیح عن رجل قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعثرت دابته فقلت تعس الشيطان فقال لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت ذلك تعاظم ويقول بقوتي ولكن قل بسم الله فإنك إذا قلت ذلك تصاغر حتى يكون مثل الذباب۔ صحیح روایت ہے سنن ابی داؤد کی۔ حضرت ابو تمیمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الملیح نے بیان فرمایا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں سواری پھسل گئی تو اس کی زبان سے نکلا تعس الشیطان، شیطان ہلاک اور برباد ہو، شیطان مر جائے، شیطان تباہ ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کلمہ مت کہو، یہ کہو گے شیطان کو بد دعا دو گے تو شیطان پھولے نہیں سمائے گا، تعاظم، شیطان اپنے آپ کو اور بڑا سمجھے گا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ بے قوتی، شیطان کہے گا کہ ہم نے اپنی طاقت سے اور اپنی قوت سے اسے پچھاڑ دیا، ولیکن قل بسم اللہ، ولیکن قل بسم اللہ، لیکن بسم اللہ کہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم بسم اللہ کہو گے تصاغر، شیطان ایک دم چھوٹا ہو جاتا ہے، حتی یکون مثل الذباب، ایسا لگتا ہے کہ وہ مکھی کی طرح ہو گیا۔ اس لیے جو ہے بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور قرآن کی شروعات اسی بسم اللہ سے ہوئی ہے، اور بسم اللہ میں پہلا حرف با ہے، پہلا حرف با ہے، اور با کے اندر کتنے نقطے ہوتے ہیں؟ ایک نقطہ ہوتا ہے، ایک نقطہ ہوتا ہے۔ بڑی باریکی اہل علم نے بیان کیا ہے، اللہ نے قرآن کو بسم اللہ سے اور با سے شروع کیوں کیا؟ بڑی پیاری بات اہل علم نے لکھی ہے، کہا کہ با کے اندر ایک نقطہ ہے، اور ایک کو عربی زبان میں واحد کہتے ہیں، اور واحد سے ہی توحید ہے۔ گویا کہ اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن کی شروعات اللہ کی توحید سے ہو رہی ہے، اس لیے صرف اللہ کی توحید کو مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو ایک جانو، اس کی توحید میں، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں، ہر چیز میں اللہ کو ایک جانو۔ اور اس بات کے اندر ایک زیر بھی ہے، اس کا بھی ایک نقطہ اہل علم نے بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر تذلل ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے۔ زیر نیچے ہوتی ہے، اور نیچے کو بتلانے کے لیے ہوتی ہے۔ آدمی کے اندر عاجزی اور انکساری، جب قرآن پڑھے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، اور یہ خیال ہو کہ وہ رب العالمین کا کلام پڑھ رہا ہے،
وہ پروردگار کا کلام پڑھ رہا ہے، وہ مالک الملوک کا قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے دل کے اندر یہ عاجزی اور یہ انکساری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، وقت بڑی تیزی سے جا رہا ہے، میں اختصار کرتے ہوئے بتلاتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کے 10 سے 12 نام مفسرین نے بیان کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ مفسرین نے کہا سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ، حمد، ام الکتاب، ام القرآن، فاتحۃ الکتاب، اساس، القرآن العظیم، السبع المثانی، رقیہ، وافیہ، کافیہ، یہ اور سورۃ الفاتحہ، یہ کل 12 نام ہیں، اور سب کی وجہ تسمیہ مفسرین نے بیان کیا ہے، اور سب کے اوپر دلیل ہے قرآن اور حدیث سے، اور وقت نہیں ہے کہ میں سب کو بیان کروں، بس ایک نام کی وجہ بتلا دیتا ہوں، اور بڑی بنیادی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ فاتحہ کا نام صلاۃ رکھا۔ صلاۃ کیوں رکھا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا اللہ نے صلاۃ کیوں رکھا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور صحابہ کے سب درمیان سب سے بڑے محدث کون تھے؟ سب سے بڑے محدث کون تھے صحابہ کرام میں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو صلاۃ نام کیوں رکھا ہے اس کی وجہ بیان کیا۔ حدیث میں پڑھ دیتا ہوں، حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 375، حدیث اس طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج 3 غير تمام فقيل لأبي هريرة رضي الله عنه إنما نكون وراء الإمام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين فيقول الله عز وجل حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم فيقول أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين فيقول الله عز وجل مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين فيقول الله عز وجل هذا بيني وبين عبدي، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيقول الله عز وجل هذا لعبدی ولعبدی ما سأل۔ صحیح روایت ہے مسلم شریف کی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی صلاۃً، جو آدمی کوئی نماز پڑھے، صلاۃً عربی زبان میں یہ نکرہ ہے، اور نکرہ عموم کے لیے آتا ہے۔ جو بھی نماز پڑھے، چاہے وہ نفل نماز ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ہو، چاہے وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہو، چاہے وہ دن کی نماز ہو، چاہے وہ رات کی نماز ہو، کوئی بھی نماز پڑھے لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، نامکمل ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم لوگ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، کیسے امام کے پیچھے نماز پڑھے، کیسے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھے نماز میں؟ کہا اقرا بہا فی نفسک، کہا کہ تم اپنے دل کے اندر پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ ہی نماز ہے۔ دلیل دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، حدیث بیان کیا، حدیث اہل حدیثوں کے پاس ہی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پڑھو، دل میں پڑھنا ہے، امام کے پیچھے بھی پڑھنا ہے۔ کیوں پڑھنا ہے؟ دلیل سنو، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ صلاۃ یعنی سورہ فاتحہ کو صلاۃ کا، نماز کا، نماز کو ہم نے اپنے بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا، آدھا بندے کے لیے ہے اور آدھا میرے لیے ہے۔ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے بندے نے میری تعریف کیا، میرے حمد و ثنا بیان کیا، پوری تفصیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کیا، اہدنا الصراط المستقیم سے اللہ کہتا ہے کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے، میرا بندہ اب جو مانگتا ہے میں اس کو عطا کروں گا، میں اس کو دے دوں گا۔ یہ حدیث پاک بتلا رہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور آدمی سورہ فاتحہ میں جو دعا مانگے گا، صحیح طریقے سے اگر آدمی سورہ فاتحہ میں دعا مانگے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ دل سے دعا مانگے، سوچ اور سمجھ کر کے دعا مانگے۔ سورہ فاتحہ صرف 2 آیت کی تفسیر میں بیان کروں گا بس۔
اللہ رب العالمین نے اپنی توحید ربوبیت اسماء و صفات کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا. بس اس کے اندر بڑی باریکی ہے، اس کو میں آپ کو بس بیان کر کے اور ایک اور آیت بیان کر کے سورہ فاتحہ ختم کر دوں گا. اللہ رب العالمین نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سورہ فاتحہ اتنی عظیم سورت کے اندر اللہ نے پہلے اپنی توحید ربوبیت، اپنے رب ہونے کا ذکر کیا کہ پہلے مجھے رب مانو. اس کے بعد اللہ نے اپنی صفت کا ذکر کیا، اللہ بڑا مہربان ہے، رحیم ہے. اور اس کے بعد اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا. عبادت کے بعد اللہ نے استعانت کا ذکر کیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. نقطہ سوال یہ ہے، سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو استعانت سے پہلے کیوں ذکر کیا؟ عبادت ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد کہا کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. تجھ سے نہیں، تجھ ہی سے، اس میں بھی تاکید ہے. عبادت کا ذکر اللہ نے پہلے کیوں کیا ہے؟ دو نقطہ اہل علم نے اس کے اندر بیان کیا ہے. پہلا نقطہ یہ ہے کہ آدمی مدد اسی سے طلب کرے گا جس کی وہ عبادت کرتا ہے، اور جس کی عبادت نہیں کرتا ہے اس سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی. اللہ کے علاوہ عبادت کسی کے لیے جائز ہے؟ جائز ہے؟ نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت جائز نہیں ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرنا جائز ہو سکتا نہیں ہو سکتا. عبادت جس کی کرتے ہیں مدد اسی سے مانگنی ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب ہم عبادت کریں گے اور اس کے بعد اللہ سے مدد مانگیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری مدد فرمائے گا. اچھے عمل کیجئے، نیک عمل کیجئے اور پھر اللہ سے مدد مانگیے. دیکھیے اللہ رب العالمین کیسے مدد کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، حدیث نہیں پڑھوں گا، وقت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کے 4 معنی آتے ہیں. ہدایت کا ایک مطلب ہوتا ہے الارشاد، ارشاد، ڈائریکشن، ڈائریکٹنگ، کسی کو ڈائریکشن دینا، کسی کو کی رہنمائی کرنا. اور اللہ رب العالمین نے اس کو سورہ شورى آیت نمبر 50 کے اندر بیان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں. ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے توفیق. یہ توفیق صرف اور صرف اللہ کے لیے، توفیق صرف اور صرف اللہ دے سکتا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی ہدایت کی بڑی کوشش کیا اور زور لگاتے رہے کہ ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، ہم اللہ کے آپ سے سفارش کریں گے. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، سورہ قصص آیت نمبر 36. آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اور ایک معنی ہوتا ہے الہام، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے دلالت اور بیان، یہ انسان کے لیے، انسان کسی کو بھی بیان کر سکتا ہے، واضح کر سکتا ہے، ایکسپلین کر سکتا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے ہیں، بیان کر دیے ہیں. چاہے تو آپ شر کو چوز کیجئے یا آپ خیر کو چوز کیجئے. اہدنا الصراط المستقیم. تو اللہ رب العالمین، یہ ہدایت کا معنی. اچھا، ہدایت ہم دعا کرتے ہیں ہمیشہ، اور اللہ نے سکھائی کہ ہدایت کی دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت کسے ملتی ہے؟ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. جو ہدایت نہیں چاہے وہ پورا قرآن پڑھتا رہے، حدیث سے سنتا رہے، اس کو ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اور میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے غیر مسلموں کو جانتا ہوں جو مسلمانوں سے زیادہ اسلام کے احکام ان کو معلوم ہے، حلال و حرام ان کو معلوم ہے. آپ نے کئی سارے پنڈتوں کے بیان بھی سنے ہوں گے جو اسلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں، سب کچھ بولتے ہیں لیکن اسلام نہیں لاتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت مانگتے نہیں ہیں، اور جب ہم ہدایت نہیں مانگیں گے اللہ ہدایت نہیں دے گا. تو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے، اور وہ بھی صراط مستقیم کی. صراط مستقیم کون راستہ ہے؟ صراط مستقیم، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو منعم علیہم لوگوں کا راستہ ہے، جن پر اللہ رب العالمین کا انعام ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ ہے. کتاب و سنت کا راستہ ہے. اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے والا جو ہوگا وہ صراط مستقیم پر ہوگا.
دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، حدیث دیکھیے، بس یہ حدیث کے بعد سورہ بقرہ میں داخل ہو جائیں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لا أكون إنك لحب إلي من نفسي وإنك لحب إلي من ولدي وإنك لحب إلي من أهلي وإني لا أكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك فعرفت أنك رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن لا أراك لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل جبريل بهذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا۔ الدر المنصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 487، اور یہ سورہ نساء کی آیت 69 60 پر 9 نمبر کی آیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک آدمی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں آپ سے اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ انسان کو سب سے زیادہ پیاری اس کی جان ہوتی ہے۔ سب سے پہلے انسان اپنی جان کے بارے میں سوچتا ہے، دوسرے کے بارے میں نہیں سوچتا، اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچے گا، پہلے اپنی جان بچائے گا، سب سے پہلے اپنی جان کے بارے میں سوچتا۔ کہا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اے اللہ کے رسول، میں گھر میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے، آپ کے دیدار کے لیے میں چلا آتا ہوں، لیکن میں جب آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی، آپ کی موت یاد آتی، آپ مر جائیں گے، جنت میں جائیں گے، نبیوں کے ساتھ اونچے مقام میں رہیں گے، اور میں اگر مر جاتا ہوں تو جنت میں میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، یہ مجھے ڈر ستا رہا ہے۔ اے اللہ کے رسول، میں بہت پریشان ہوں، دنیا میں تو میں بھاگ کر چلا آتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں، آپ کا دیدار ہو جاتا ہے، دل کو تسلی مل جاتی ہے، لیکن کل قیامت کے دن، کل جنت میں آپ کو نہیں دیکھ سکوں گا، آپ اونچے مقام میں ہوں گے، آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، میں کیسے دیکھ سکوں گا؟ یہ سوچ کر کے میں پریشان ہوں۔ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ عرش والا دیکھ رہا تھا، نبی کا جانثار تڑپ رہا ہے، اپنے نبی کو دیکھنے کے لیے اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جاؤ اور یہ خوشخبری سنا دو، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اگر آپ اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اللہ جنت میں جگہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو ان بہترین دوستوں کی رفاقت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں، یہ وہ صراط مستقیم وہی ہے جو قرآن اور سنت کا راستہ ہے، جو نبیوں کا راستہ ہے، جو صدیقوں اور شہیدوں کا راستہ ہے۔ اس پر آدمی کو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ یہ مدنی سورت ہے اور اس کے اندر 286 آیتیں۔ سورہ بقرہ کے سلسلے میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، میں پڑھ دیتا ہوں اس حدیث کو۔ بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، مول صاحب کیا بولنا، کتنے پریشان ہیں ہم ہی، بلّہ کے شیطانہ ہمارے گھر میں ہیں، جادو کا اثر ہے، کیا کرنا، شیطانہ جاتے نہیں، جادو سے ہم لوگ پریشان ہیں، کیا کریں؟ حدیث سن لیجیے، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، حدیث نمبر 780۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ قبرستان بنانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیجئے، گھر کے اندر نفلی نمازیں پڑھا کیجئے۔ قبرستان میں نمازیں نہیں ہوتی، قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ اپنے گھروں کے اندر کچھ قرآن پڑھیے، خاص طور سے سورہ بقرہ پڑھیے۔ فإن الشیطان ينفر من البیت،
وفی روایہ لا یقرب الشیطان من البیت، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر کے قریب نہیں جاتا جس کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ایمان اور پورے بھروسے کے ساتھ آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے، اللہ رب العالمین آپ کو شیطان کے شر سے بچائے گا، بلکہ دنیا کا بڑا جادوگر کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی اس صورت کا مقابلہ کر سکتا نہیں کر سکتا۔ دلیل یہ میں نہیں کہتا، یہ حدیث ہے، حدیث سنی۔ عن ابی امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، حدیث نمبر 804، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ راوی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، سورہ بقرہ پڑھنے میں برکت ہے، سورہ بقرہ پڑھنے میں، لٹکانے میں نہیں، دکانوں میں، مکانوں میں، گھروں میں، گاڑیوں میں، ہر جگہ جو آیتیں لٹکائے رہتے ہیں کہ برکت ہوگی، برکت لٹکانے سے نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرؤ، پڑھیے سورہ بقرہ، سورہ بقرہ پڑھنے سے برکت ہوگی۔ سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے، چھوڑ دیں گے تو حسرت اور ندامت ہوگی۔ ولا تستطيعها البطلہ، اور سورہ بقرہ کا مقابلہ بڑا سے بڑا جادوگر نہیں کر سکتا۔ وہو الصادق المصدوق، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اور ساری دنیا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی ہو سکتی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ بقرہ کی شروعات الف لام میم سے ہوتی ہے، اس کا معنی اللہ ہی کو معلوم ہے، ہم سب کو نہیں معلوم ہے۔ اس کی فضیلت میں حدیث وقت نہیں ہے کہ وہ حدیث پڑھو، ترمذی شریف کتاب فضائل القرآن حدیث نمبر 2320 پر 7 نمبر کی حدیث ہے۔ بہرحال اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہ قرآن کریم کے بارے میں بتلایا ہے، یہ سچی کتاب ہے۔ اللہ نے جو بھی باتیں اس کے اندر بیان کیا ہے، جو بھی واقعات بیان کیا ہے، جو بھی حکایات بیان کیا ہے، جو بھی احکام بیان کیا ہے، سب کے سب سچے ہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مومنوں کو شک نہیں ہونا چاہیے، وہ 100% صحیح ہے۔ اور یہ کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، اس کی تفسیر پڑھیے، تفسیر سنیے، آپ کو ہدایت ملے گی۔ آج لوگ بولتے ہیں کہ نہیں قرآن مت پڑھو، قرآن کا ترجمہ مت پڑھو، قرآن کی تفسیر مت پڑھو، قرآن کو مت سمجھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ، ورنہ لوگوں کو بھٹکاتے ہیں۔ گمراہ ہونے کے لیے نہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ پڑھنے لگیں گے تو ہماری دکان بند ہو جائے گی اور ہمارے پیٹ پر تالا لگ جائے گا۔ یہ کتاب گمراہ ہے، اس کتاب کو پڑھ کر کے آدمی گمراہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی پہلی آیت میں اللہ نے کہا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور 185 نمبر کی آیت میں کہا ھدی للناس، یہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، ساری انسانیت کے لیے۔ قرآن سب کے لیے ہے اور سب کی ہدایت کے لیے۔ متقیوں کو اللہ قرآن کریم کے ذریعے سے منزل تک پہنچا دیتا ہے، اور عام لوگوں کو قرآن پڑھنے سے صحیح راستے کی رہنمائی ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کا ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا نہیں، قرآن پڑھیے، اللہ نے کہیں پہ نماز پڑھنے کے لیے صلی کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، اللہ نے اقیموا کا لفظ استعمال کیا۔ بڑا پیارا نقطہ امام شوکانی نے فتح القدیر کے اندر بیان کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہوتا ہے نماز کی پابندی کے ساتھ سنت رسول کے مطابق اس کی ادائیگی ہو، نماز کی پابندی بھی ہو اور اس کی ادائیگی سنت رسول کے مطابق ہو۔ اگر سنت رسول کے مطابق نماز نہیں ہوگی تو وہ نماز ہوگی، سنت رسول کے مطابق نماز نہیں ہوگی تو وہ نماز بھی نہیں ہوگی، اور اگر ایسا انسان مر جائے تو اس کی موت سنت رسول پر نہیں ہو سکتی ہے۔ چلیے دلیل حدیث پڑھ دیتا ہوں، صحیح بخاری حدیث نمبر 790 پر 1، عن زید بن وہب الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى حذیفۃ رجلا
لا يتم الركوع ولا السجود فقال ما صليت وقال لو مت على غیر الفطرۃ التي فطر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہا. صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جو صحیح سے رکوع اور سجدہ نہیں کر رہا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا، اطمینان سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا. جب وہ نماز سے فارغ ہوا، حضرت حذیفہ نے کہا کہ ما صلیت، تو نے نماز نہیں پڑھی. کہا میں نے تو نماز پڑھی ہے. کہا تو نے نماز نہیں پڑھی کیونکہ یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اور لو مت، اگر تمہاری موت اسی حال میں ہو جائے تو تیری موت سنت رسول پر، سنت محمدیہ پر نہیں ہوگی. اقامت صلاۃ سنت رسول کے مطابق ہونی چاہیے. اگر ہم نماز پڑھیں گے اور نماز سنت رسول کے مطابق پڑھیں گے، ایمان لائیں گے، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کریں گے، تو اللہ رب العالمین ہم کو ہدایت پر رکھے گا. اور جب ہم ہدایت پر رکھے گا، جب ہم ہدایت پر ہوں گے تو ہدایت کا ریزلٹ کیا ہوگا؟ سکسس اور فلاح ہوگا. اسی لیے آگے اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں جو غیب پر ایمان لاتے، پابندی کے ساتھ نماز ادا کرتے، سنت کے مطابق نماز ادا کرتے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، قرآن پر ایمان لاتے، اس سے پہلی ساری کتابوں پر ایمان لاتے، آخرت پر ایمان لاتے، یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اور ہدایت پر ہونے کا نتیجہ اور اس کا رزلٹ یہ ہے اور اس کا ثمرہ یہ ہے اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو جہل کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں بڑے حریص تھے، بڑی شدت، بڑے چاہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں، یہ لوگ ایمان لائیں گے تو اسلام کو تقویت ملے گی. لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی، ان کو ہدایت نہیں ملی. اللہ نے کہا سواء علیہم انذرتہم تنذرہم لا یؤمنون، آپ چاہے ڈرائیں بتائیں نہ بتائیں، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا. یہ ان کے پاس کان ہے لیکن حق کو سن نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس دل ہے لیکن حق کو سمجھ نہیں سکتے ہیں، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن اس آنکھ سے حق کو دیکھ نہیں سکتے ہیں. اللہ نے ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا. سوال یہ ہے کہ اللہ نے جب ان کے دل کے اوپر مہر لگا دیا تھا پھر ان کا کیا قصور تھا؟ پھر وہ کیوں جہنمی ہوں گے؟ اگر کوئی آدمی، کوئی غیر مسلم آ کر کے آپ سے سوال کرے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت نہیں دیا، ہم ایمان نہیں لائے، اس میں ہمارا کیا قصور ہے، اللہ پھر ہم کو جہنم کے اندر کیوں ڈالے گا؟ جواب اللہ نے قرآن کے اندر خود بیان کیا ہے. اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر کیوں مہر لگائی؟ اللہ ایک نافرمان انسان کے دل کے اوپر مہر کیوں لگ جاتی ہے؟ ایک نافرمان انسان کو نیکی کی توفیق کیوں نہیں ہوتی ہے؟ وہ ایک ڈاکو ڈاکہ زنی کیوں نہیں چھوڑتا ہے؟ ایک چور چوری میں کیوں پڑا رہتا ہے؟ اللہ نے کہا بل طبع اللہ بکفرہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگایا ان کے کفر کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. آپ نے خود ایسے کام کیے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس پر کفر ڈال دیا. اللہ رب العالمین ڈائریکٹ نہیں ڈالا ہے، آپ نے ایسا کام کیا جس کے نتیجے میں اللہ نے مہر لگا دیا. مثال کے طور پہ آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کے اوپر سیاہ دھبا بیٹھا دیتا ہے. صحیح روایت ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3440 پر 3441 صحیح روایت ہے سنن ابن ماجہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے، اور جب تک آدمی توبہ نہ کرے، معافی نہ مانگے، وہ دھبا بڑھتے جاتا ہے یہاں تک کہ پورے دل پر چھا جاتا ہے. اور پورے دل پر جب چھا جاتا ہے تو پھر اس کو اچھائی نہیں لگتی اور برائی نہیں لگتی. اب وہ برائی سے باز نہیں آتا، تو اس کے کرتوت کی بنیاد پہ اللہ اس کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا جو مومنوں کے پاس آتے تھے، کہتے تھے ایمان والے ہیں، کافروں کے پاس جاتے تھے تو مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کا استہزاء کرتے تھے، مومنوں کا استہزاء کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل و خوار کیا، ان کو دنیا کے اندر بھی اللہ نے رسوا کیا اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کو ذلیل و خوار کرے گا. اور اللہ رب العالمین نے ان کی گمراہی کی بہت ساری مثالیں
قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بیان کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، اس کو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بتایا، وہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے جن کو اللہ نے بنایا تھا بڑے فساد کیا تھا انہوں نے، تو اللہ نے کہا کہ یہ بڑے فسادی لوگ ہوتے ہیں، خون بہاتے ہیں، زمین میں فتنہ و فساد کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہم جو جانتے ہو تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ نے خلیفہ بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے اللہ نے ان کو علم سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ساری چیزوں کا علم انہیں دے دیا، اور اس علم کی برکت سے اللہ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کا سجدہ کرایا۔ یہ علم کا مقام ہے، علم کی بنیاد پر اللہ نے فرشتوں سے آدم کا سجدہ کروایا، لیکن ایک شخص نے سجدہ نہیں کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ ابلیس اتنا بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار تھا کہ اللہ نے اس کو فرشتوں کے صفوں میں داخل کر دیا تھا۔ اسی لیے جب اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اس میں ابلیس بھی شامل تھا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے، میں اس کے سامنے کیسے جھک سکتا ہوں۔ استکبر، تکبر کیا، گھمنڈ کیا۔ تکبر یہ بہت بری چیز ہے۔ کیا ہے تکبر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اس تکبر کی بنیاد پر ابلیس نے آدم کا سجدہ نہیں کیا۔ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کے پوری عمر کی عبادت اللہ نے برباد کر دی، اور قیامت تک کے لیے وہ مردود ہو گیا۔ ایک نافرمانی ابلیس نے کیا، ایک نافرمانی حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا۔ اللہ نے کہا جنت میں جاؤ، جہاں جانا چاہو جاؤ، جو کھانا چاہو کھاؤ، صرف ایک درخت کے قریب مت جانا۔ ایک درخت، ایک ریڈ لائٹ ہے، اس ریڈ لائٹ کو مت پار کرنا ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اللہ نے ریڈ لائٹ لگائی تھی، ایک ریڈ لائٹ اللہ نے دیا تھا، لیکن شیطان نے بہکایا، اس نے اپنے بے عزتی کا بدلہ آدم علیہ السلام سے لیا اور کہا کہ ارے یہ اس درخت کا پھل کھا لو۔ معلوم ہے لالچ بہت بری بلا ہے، انسان کو لالچ بہت آتی ہے، اور شیطان نے اسی لالچ کا فائدہ اٹھایا۔ حضرت آدم کو بہکانے میں کہا کہ معلوم ہے اللہ رب العالمین نے کیوں اس درخت کے کھانے سے منع فرمایا ہے؟ ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس درخت کے پھل کو کھا لو گے تو فرشتہ بن جاؤ گے یا پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہ جاؤ گے، اسی لیے اللہ نے منع کیا ہے۔ لالچ دیا، ایک نافرمانی کیا، درخت کے پھل کھا لیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک نافرمانی کے نتیجے میں جنت سے نکالا اور پوری بے عزتی کے ساتھ نکالا۔ سارے کپڑے اللہ نے اتار لیے اور زمین کے اوپر اللہ نے ان کو پھینک دیا، اور روتے اور گڑ گڑانے پر اللہ نے مجبور کیا۔ کئی سالوں تک آدم علیہ السلام ایک غلطی کے لیے اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے رہے۔ آپ سوچیے ہم لوگ 24 گھنٹے میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، ایک غلطی کی اتنی بڑی سزا اللہ دیتا ہے، ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں سزا نہیں دے گا۔ آج مسلمان ذلیل و خوار ہے، آج مسلمان پریشان ہے، آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمان ہر جگہ نشانے پر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم اللہ کے فرمان کو توڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر یہ سزائیں دیتا، اللہ رب العالمین نے سزا دیا، معافی مانگی، اللہ نے سکھایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ہم سب کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ کوئی انسان غلطی سے پاک ہے نہیں ہے، انسان چاہے شعوری طور پر ہو چاہے غیر شعوری طور پر ہو، چاہے جان بوجھ کر ہو چاہے انجانے میں ہو، انسان سے غلطیاں ہوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ توبہ اور غفران کا مہینہ ہے۔
اللہ کی بخشش کا مہینہ ہے، اللہ سے توبہ کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں روئیے، گڑ گڑائیے، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ رات کی تنہائی میں جب سحری کے وقت اٹھیے تو اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کیجئے۔ اللہ رب العالمین کو بڑا پسند آتا ہے جب اللہ کا نیک بندہ اللہ کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے، اللہ کو بڑا پیار آتا ہے، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے رویا، گڑ گڑایا، اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا ذکر کیا۔ بہت سارے انعامات سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نوازا تھا۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان 12 بیٹوں کے 70 اولاد جو مصر پہنچے تھے۔ یوسف علیہ السلام جب مصر میں وزیر بنے تھے اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو نکالا تھا تو ان کی تعداد 6 لاکھ کے قریب ہو گئی تھی۔ یہ وہی بنی اسرائیل ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا تھا فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے، اور بڑے سارے انعام اللہ نے کیے تھے۔ سمندر میں اللہ نے راستے بنا دیے، من و سلوہ کا اسپیشل کھانا ان کے لیے اللہ نے اتارا۔ لیکن جتنا انعام اللہ نے کیا اتنی زیادہ سرکشی لوگوں نے کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے اپنے نعمتیں چھین لی۔ اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پہ اللہ رب العالمین نے انہیں کہا تھا کہ جب تم بیت المقدس کے اندر داخل ہو تو یہ کہنا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا۔ اللہ نے کہا تھا جب بیت المقدس جاؤ تو ایک دم عاجزی اور انکساری کے ساتھ جانا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ لوگ تمرد اور سرکشی میں چوتڑ کے بل گھسٹ گھسٹ کر کے جانے لگے، اور اللہ نے کہا تھا کہ حتتن کو، حتتن کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ان لوگوں نے کیا کہا؟ حنطا، اے اللہ ہمیں گیہوں دے دے۔ اللہ نے کہا تھا معافی مانگو، اور یہ لوگ گیہوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کو کہا تھا توریت کو مضبوطی سے پکڑو، ان لوگوں نے توریت کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے طور پہاڑ کو اٹھا لیا، ورفعنا فوقکم الطور، اللہ نے طور پہاڑ کو ان کو اٹھا لیا۔ اللہ نے ابھی ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا۔ اتنا بڑا کرشمہ اللہ کا دیکھا تھا کہ اللہ نے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا اور بیچ میں راستہ نکل گیا۔ میدان تی میں پہنچے اور بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی نافرمانی انہوں نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے کسی نے کی بنی اسرائیل کو قتل کر دیا۔ اللہ نے بس یہ کہا تھا کہ ایک گائے لاؤ اور اس کو ذبح کر دو، اس کے گوشت کو اس مردے پر مارو، وہ زندہ ہو کر کے بتا دے گا قاتل کون ہے، اس کا مرڈر کرنے والا کون ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو بھی نہیں مانا۔ سوال پہ سوال داغتے رہے، کون سی گائے، کیسی گائے، رنگ کیسا، جوان گائے، بوڑھی گائے، خوبصورت گائے، جیسے جیسے کہتے گئے اللہ نے سارے کنڈیشنز ان کے اوپر لگایا۔ تو یہ اس طرح سے نافرمانیوں کے اندر یہ پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، یہ ساری جو ہے انہوں نے نافرمانی کیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر غضب نازل فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کا بھی انکار کیا، اپنے نبی کو بھی نہیں مانا اور اللہ کے نبی کو بھی نہیں مانا۔ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ ان کی ساری نافرمانیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے۔ اس کے بعد یہودیوں کا ذکر کیا۔ یہودیوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا۔ دیکھیے کہ ایک باپ اور بیٹا کیسے مل کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کیا، اور اخلاص سیکھنی ہو، اخلاص آپ کو سیکھنی ہو، اخلاص کیا ہوتی ہے، دل کی صفائی کیا ہوتی ہے، تو حضرت ابراہیم سے سیکھی۔ باپ اور بیٹا یہ دونوں مل کر کے اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کتنا بڑا اخلاص تھا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام۔ ہم سب کے دادا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے پاس دونوں باپ بیٹے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔
ربنا تقبل منا، ہم اللہ کے گھر کی خدمت کریں، اللہ کے دین کی خدمت کریں، یہ نہ سوچیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے اندر عاجزی ہو اور دل سے یہ دعا نکلے کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کرے، اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول کر لے۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے لیے دعا کی، بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، عورتوں کو بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، مردوں کو بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا، ربنا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اللہ ہمیں بھی مسلمان بنا، ہماری اولاد کو بھی مسلمان بنا۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرما، اسلام پر قائم رکھ، ہمارے بچوں کو بھی اللہ اسلام پر قائم رکھ۔ جب ہم مریں تو بھی اپنے بچوں کو یہ نصیحت کریں، یہ وصیت کریں۔ ہم لوگ موت کا وقت آتا، موت کا فرشتہ آتا تو ہم لوگ اپنے بچوں کو دنیا کی وصیت کرتے ہیں، فلاں کا اتنا پیسہ یہ دے دینا، فلاں جگہ میرا یہ مال اٹکا ہوا ہے لے لینا، فلاں بزنس ہے اس کو اس طرح سے چلانا۔ یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اپنے بچوں کو توحید کی دعوت دیں، اپنے بچوں کو یہ وصیت کریں کہ چاہے تمہاری جان نکل جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، قرآن اور سنت پر قائم رہنا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا، حضرت ابراہیم نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کیا، ان کے بیٹے یعقوب نے بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کیا اور اپنی اولاد کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے؟ انہوں نے کہا، یا بنی لما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے، کس کے سامنے جھکو گے؟ کہا، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم آپ کے معبود، آپ کے باپ دادا کی معبود، ایک معبود کی عبادت کریں گے اور ہم مسلمان بن کر کے رہیں گے۔ ابراہیم یعقوب علیہ السلام کی ساری 12 کی 12 اولاد ہمیشہ توحید کے اوپر قائم رہی۔ ان کی اولاد کی اولاد بعد میں جو بنی اسرائیل آئے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کیا، انہوں نے شرک کیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے شرک نہیں کیا، وہ توحید کے اوپر قائم رہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے، بچوں کو نصیحت کرنی چاہیے توحید اور سنت پر قائم رہنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے کے اخیر میں جو بات بیان کیا ہے، پارے کی شروع میں اور قرآن کے شروع میں جو بات بیان کیا ہے، دونوں کے اندر بڑی پیاری مطابقت ہے۔ اللہ نے اس بارے کے اخیر میں یہ بیان کیا ہے کہ آخرت میں نجات کا تعلق آپ کے عمل سے، رحمت اللہ کی ہوگی اور اللہ کی رحمت اسی وقت ہوگی جب آپ کے پاس عمل ہو۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے عمل ان کے لیے ہے اور آپ کا عمل آپ کے لیے ہے۔ آپ کو ان کے عمل کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے پاس جو عمل ہوگا اسی کے مطابق اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن فیصلہ فرمائے گا۔ عمل، اس پارے کے اخیر میں عمل کو بیان کیا، اور پارے کے شروع میں نے کہا کہ اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے پاس عمل نہیں ہو۔ ایمان عمل کے اندر داخل ہے، ایمان صحیح اسی وقت ہوگا جب آپ کے پاس عمل ہوگا۔ اس لیے ایمان کے ساتھ توحید کے ساتھ عمل کیجیے، یہ عمل کا مہینہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ جو مختصر تفسیر اللہ رب العالمین کے کلام کے ہم نے بیان کیا ہے، ہم سب کو اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے اس مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم سب کے لیے اس مجلس کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم سب کو اللہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، تمام مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔
یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں، یا اللہ جو ہاسپٹلائز ہیں، یا اللہ جو بستروں پہ پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، یا اللہ تو اپنی رحمت سے انہیں شفا یابی نصیب فرما، یا اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین گزر گئے ہوں اے اللہ ان کی قبر کے اندر زحمت ہو کہ اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے بدل دے، اے اللہ ہمارے والدین کی قبروں میں اللہ جنت کا بچھونا بچھا دے، اے اللہ تو ہمارے والدین کے ساتھ ہمارے والدین کے اوپر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمارے اوپر بچپن میں رحم فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اے اللہ ہمارا خاتمہ دے تو خاتمہ بالخیر عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔